بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ بِهِمَا وَيَتَيَمَّمُ، پس اگر نہ پائے وضو کرنے والا ان دونوں کے علاوہ، یعنی سور الحمار والبغل، کہ گدھے اور خچر کے جوٹے کے علاوہ کوئی اور پانی نہیں مل رہا، تو اب کیا کرے؟ اب اس میں تو شک ہے، اس سے وضو کرے نہیں کرے۔ اگر وضو کرتا ہے تو اگر ناپاک، اگر جو ہے وہ کیا ہو، اس سے وضو نہ ہوتا ہو تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑ کے تیمم کرتا ہے، اگر اس کو چھوڑ کے تیمم کرتا ہے تو پانی کی موجودگی میں تیمم جائز نہیں، ہو سکتا ہے یہ طاہر مطہر ہو، سمجھا؟ تو اگر وہ کرے گا تو اس میں شک ہو جائے گا، وہ کرے گا تو اس میں شک، تو دونوں کر لو، وضو کر کے تیمم کرے یا تیمم کر کے وضو کرے، مرضی، سمجھا؟ کہ اگر پانی جو ہے قابل وضو ہے تو وضو ہو جائے گا، تیمم نہیں ہوگا، اگر قابل وضو نہیں ہے تو تیمم ہو جائے گا، وضو نہیں ہوگا، سمجھا؟ فَإِن لَّمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا، پس اگر نہ پائے ان دونوں کے علاوہ تو وضو کرے ان دونوں کے ساتھ اور تیمم کرے، دونوں کرے گا۔ فَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ، اور جائز ہے کہ جو بھی پہلے کرے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن امام ظفر فرماتے ہیں کہ نہیں، پہلے وضو کرے، پہلے کیا کرے؟ فقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز، جائز نہیں ہے، الا ان يقدم الوضوء، مگر یہ ہے کہ پہلے کرے، لأنه ماء، کیونکہ ایسا پانی ہے جو واجب الاستعمال ہے، فاشبہ الماء المطلق، لہذا یہ ماء مطلق کے مشابہ ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المطہر احدہما، کہ اس کو پاک کرنے والی ان میں سے ایک چیز ہوگی، ان میں سے ایک چیز ہوگی، فیفید الجمع، پس جمع تو فائدہ دے گا، ترتیب فائدہ نہیں دے گی۔ وسؤر الفرس طاہر عندہما، اور گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے صاحبین کے نزدیک۔ اصل میں یہ ہے کہ اختلاف اس بات میں ہے کہ گھوڑا جو ہے نا، گھوڑا اس کا گوشت کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور امام صاحب کے نزدیک مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اس کے جوٹے کا بھی وہی حکم ہوگا جو اس کے گوشت کا ہے، ٹھیک ہے۔ صاحبین کے نزدیک اس کا پاک ہے، لیکن امام صاحب کے نزدیک بظاہر مکروہ ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ امام صاحب کے یہاں بھی مکروہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو اس گھوڑے کی کراہت ہے وہ کسی اور علت کی وجہ سے ہے، اس کی احترام اور کرامت کی وجہ سے ہے کہ جہاد میں وہ استعمال ہوتا ہے، اگر اس کو لوگ ذبح کر کے کھانا شروع کریں تو جہاد کے گھوڑے کم پڑ جائیں، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اس کے شرف کی وجہ سے، کرامت کی وجہ سے اس کی کیا ہے، کراہت ہے، تو لہذا اس وجہ سے جس طرح انسان ہے اس کی حرمت جو ہے وہ کیا ہے، شرف اور کرامت کی وجہ سے ہے، تو اس کا جھوٹا حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پاک ہے۔ وسور الفرس، اور گھوڑے کا جوٹا طاہر، پاک ہے صاحبین کے نزدیک، کیونکہ اس کا گوشت معقول، کھایا ہوا ہے، یعنی معقول اللحم ہے وہ، یعنی اس کا گوشت حلال ہے۔ وقضا عندہ، اور اسی طرح امام صاحب کے نزدیک بھی پاک ہے، پھر صحیح روایت میں، لأن الکراہۃ لإظہار شرفہ، کیونکہ کراہت جو ہے اس کے شرف کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ فإن لم یجد الا نبیذ التمر، اب یہ ہے کہ نبیذ تمر، تو نبیذ تمر کہتے ہیں کہ کھجور کو بندہ بھگو کے رکھے اور وہ پانی میں گھل جائیں اور اس سے شربت بن جاتا ہے، اس سے کیا ہے، شربت بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ہے اس کو استعمال فرمایا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ پیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نبیذ تمر موجود ہے، کوئی اور چیز موجود ہے؟ دیکھو باقی ساری چیزوں میں اختلاف نہیں ہے، نبیذ تمر میں اختلاف ہوا لیلۃ الجن کی وجہ سے، لیلۃ الجن کی وجہ سے، بات آگے سمجھنا، کیونکہ باقی سب چیزوں میں یہ ہے کہ کوئی اور چیز غالب آ جائے تو اس سے وضو جائز نہیں ہے، وہ طاہر تو ہوتی ہے، مطہر نہیں ہوتی،
لیکن نبیذ تمر میں اختلاف ہوا لیلۃ الجن کی وجہ سے. وہ یہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک دفعہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جو ہے وہ نکلے جنات کو تبلیغ کرنے کے لیے رات کے ٹائم, اور ایک دائرہ بنایا, خط بنایا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم اس میں بیٹھو, اس میں سے نکلنا نہیں, کچھ بھی ہو جائے تم نکلو گے تو پھر ہماری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی, قیامت کے دن ملیں گے, یعنی تم جو ہے مر جاؤ گے, سمجھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے گئے جنات کو تبلیغ کے لیے اور ان کو قرآن سنانے کے لیے, اور مختلف آوازیں آ رہی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات وہیں پہ تھے. صبح کو جب فجر کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس ٹائم آپ واپس آئے, اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تمہارے پاس پانی ہے, وضو کر کے نماز پڑھیں فجر کی. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضرت صرف نبیذ تمر ہے, باقی پانی نہیں. تو آپ نے فرمایا تمرۃ طیبۃ و ماء طہور, کہ کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے, لاؤ وضو کر. چنانچہ وضو فرمایا اور نماز پڑھی. بات آگے سمجھ میں. تو اس حدیث کی وجہ سے وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ جب نبیذ تمر موجود ہو اور پانی موجود نہ ہو تو نبیذ تمر سے بندہ وضو کر سکتا ہے. بات آگئی سمجھ میں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو نہیں کرے گا, تیمم کرے گا. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں آیت ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر تم پانی مائع مطلق نہ پاؤ تو تیمم کرو. تو یہاں پہ مائع مطلق موجود نہیں ہے بلکہ نبیذ موجود ہے, جس پر کوئی اور چیز کا نام ہی تبدیل ہو گیا, سمجھا. ماء نہیں ہے وہ ابھی, ٹھیک ہے. تو اور جو ہے لیلۃ الجن والا واقعہ مکے پاک میں واقع جو ہے وہ مکے پاک میں پیش آیا, اور یہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے. تو یہ آیت اس کے لیے منسوخ ہوگی, یہ آیت اس کے لیے ناسخ ہوگی, یعنی وہ حدیث کیا ہوگی, منسوخ ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں, ٹھیک ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے گا تیمم بھی کرے گا, مشکوک والے کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اصل میں حدیث کے اندر اضطراب ہے. لیلۃ الجن کا واقعہ جو ہے بہت جگہ پیش آیا, مدینے میں بھی مکے میں بھی, دونوں میں, تو پتہ نہیں ہے تاریخ کا, تو لہذا اس میں اضطراب ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ کب یہ واقعہ پیش آیا, تو اس کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہے. بات آگئی سمجھ میں. اور دوسرا ہم نے جواب یہ دیا ہے کہ کیا ہے, اور حدیث مشہور بھی ہے تو اس سے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے, ٹھیک ہے. حدیث مشہور سے زیادتی جائز ہوتی ہے. بہرحال آگے تو میں خود پڑھ لو. فَإِن يَجِدْ إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ, پس اگر وہ بندہ وضو کرنے والا نہ پائے سوائے نبیذ تمر کے, قال ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو کرے اور اس سے اور تیمم نہ کرے, لحدیث لیلۃ الجن, لیلۃ الجن والی حدیث کی وجہ سے. فإن النبی علیہ السلام, بس بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اس سے جس وقت نہیں پایا پانی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم کرے اور وضو نہ کرے, اور وضو نہ کرے, اور یہی ایک امام ابو حنیفہ سے بھی روایت ہے, ٹھیک ہے. وبہ قال الشافعی, اور اسی کے قائل ہیں امام شافعی رحمہ اللہ. یہ عمل کرتے ہیں آیت تیمم پر, یعنی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو مائع مطلق موجود نہیں ہے. لِأَنَّهَا أَقْوَىٰ, کیونکہ آیت تیمم زیادہ قوی ہے, آیت ہے وہ حدیث ہے. او هو منسوخ بها, یا وہ حدیث منسوخ ہے آیت تیمم کی وجہ سے. لِأَنَّهَا مَدَنِيَّةٌ, کیونکہ وہ آیت مدنی ہے, اور لیلۃ الجن کانت بمکہ, وہ کہاں ہوئی تھی, مکے پاس میں. یہ تو گیا امام ابو یوسف. امام ابو حنیفہ ایک طرف کے وضو کرے گا, تیمم نہیں کرے گا. امام ابو یوسف بالکل دوسری طرف کے کیا ہے, تیمم کرے گا, وضو نہیں کرے گا. اور امام محمد درمیان ہے, ٹھیک ہے, دونوں کرے گا. قال محمد رحمہ اللہ, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وضو کرے گا اس کے ساتھ اور تیمم بھی کرے گا, کیونکہ حدیث میں اضطراب ہے اور تاریخ میں جہالت ہے.
ٹھیک ہے، یعنی ہے کہ تاریخ کا پتہ نہیں ہے اور لیلۃ الجن ایک دفعہ پیش نہیں ہے. فوجب الجمع احتیاطاً، بس زیادہ جمع کرنا لازم ہے احتیاطاً. قلنا، ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ الجن کانت غیر واحدۃ، کہ لیلۃ الجن ایک نہیں ہوئی تھی. فلا یصح دعوی النسخ، لہذا نسخ کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. اور حدیث بھی مشہور ہے، عملت بہ الصحابہ، اس پر بہت سارے صحابہ نے عمل کیا ہے. وبمثلہ یزاد علی الکتاب، اور اس جیسے حدیث سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جاتی ہے. بات آئی سمجھ میں؟ یہ تو ہوئی وضو کی بات. اب غسل کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اما الاغتسال، میرا غسل کرنا، اس سے بس تحقیق کہا گیا ہے کہ جائز ہے امام صاحب کے نزدیک وضو پر قیاس کرتے ہوئے، اور کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ غسل کی نجاست اس سے اوپر ہے. غسل کی نجاست ہے اس سے اوپر ہے. اب بتا رہے ہیں کہ نبیذ جس میں اختلاف ہے نا وہ کون سی ہے. یاد رکھو، نبیذ وہ نبیذ ہے جو باریک ہو، جو گاڑھی نہ ہو گئی ہو. اگر رکھنے سے گاڑھی ہو گئی ہو تو اس صورت میں وہ اس میں ایک شراب کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، تو لہذا اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. اور اگر پکا کر گاڑھا کیا گیا، پکا کر اس کو، اگر وہ ویسے ہی میٹھی ہے، اگر پکایا گیا تو اگر ویسے ہی میٹھی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں تبدیلی آ گئی ہے تو پھر جو ہے وہ اس سے وضو جائز نہیں. امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ وضو اس سے بھی جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وہ پینا بھی جائز ہے. والنبیذ المختلف فی، اور وہ نبیذ جس میں اختلاف ہے جو پہلے گزرا ہے. ان یکون، وہ ہے کہ وہ حلوا رقیقا، میٹھی ہو، باریک ہو، پتلی ہو. یسیل علی الاعضاء کالماء، جو اعضاء پر بہہ جائے پانی کی طرح. وما، کیا ہے آگے، ومشتد منہا، اور جو اس میں سے گاڑھی ہو جائے تو سارا حرامن، وہ حرام ہو جائے گی، نہیں ہے جائز وضو سے. فَإِنْ غَيَّرَتْ النَّارُ، اور اگر اس کو آگ نے تبدیل کیا ہے تو فما دام حلوان، جب تک وہ میٹھی ہے تو وہ اختلاف پر ہی ہے. اور اگر وہ گاڑھی ہو گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو جائز ہے. لأنه يحل شربه عنده، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے اس کا پینا بھی جائز ہے. اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے وضو نہیں کرے. امام ابو یوسف تو ایسے ہی کہتے ہیں وضو نہیں کرے گا. امام محمد کہہ رہے تھے کہ دونوں کرے گا، لیکن اب وہ بھی کہتے ہیں کہ وضو نہیں کرے، صرف کہنا. بات آ گئی سمجھ میں؟ لحرمت شربہ عنده، کیونکہ ان کے نزدیک اس کو پینا بھی حرام ہے. اور نہیں ہے جائز وضو کرنا بما سواہ من الانبذہ، اس کے علاوہ دوسری نبیذوں سے، یعنی نبیذ عنب ہے، انگور کی نبیذ بنا دی اب، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اس پر دوسری چیز غالب آ گئی ہے. صرف نبیذ تمر میں اختلاف تھا حدیث جن کی، لیلۃ الجن کی وجہ سے. بات آئی سمجھ میں؟ جریًا علی قضیۃ القیاس، قیاس کے تقاضے پر جو ہے وہ جاری رہتے ہوئے. بات آئی سمجھ میں؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ چلو، یعنی یہ ہے کہ قیاس یہی ہے نا کہ مائع مطلق پر دوسری چیز غالب آ جائے اور اس کو پانی کی طبیعت سے نکال دے اور اس پر ماں کا نام اس سے ہٹ جائے تو وہ اس سے وضو جائز نہیں ہوتا. یہ تو ایک قانون ہے نا. اس قانون سے صرف نبیذ تمر کو نکالا لیلۃ الجن کی وجہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ تو لہذا اختلاف صرف نبیذ تمر میں ہے، باقی سب نبیذ اپنی جو ہے اس قیاس اور اپنے قانون کے تحت جو ہے باقی رہیں گی اور ان سے وضو جائز نہیں ہوگا. بات آگے سمجھ میں؟ چلو بھائی تکرار کرو. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.